آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وقالوا اتخذ الله ولدا، اور انہی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ سبحانہ، تو اللہ پاک ہے اس امر سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، کل عالم اس کے تابع ہے، یا یہ جتنے لوگوں کو انہوں نے اللہ کا بندہ قرار دیا وہ اس کے تابع ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو بغیر ماڈل نقشے کے بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی فیصلے کا حکم فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بے شک وہ یہی کہتے ہیں کہ کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کو وجود مل جاتا ہے۔ گزشتہ آیات میں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائے قرآن میں حقانیت قرآن کے ساتھ متعلق 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا باب بیان عبودیت الہی میں اللہ کی عبادت کا حکم تھا، یا ایھا الناس اعبدوا میں، اور اگلے رکوع میں منع کیا گیا تھا کہ آدم و اولاد آدم، شیطان و ذریت شیطان اور ملائک یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ و تبصرہ شروع ہوا۔ تو شروع میں بنی اسرائیل کو 5 طبقات میں، 5 انواع میں تقسیم کیا گیا، اور ان 5 انواع کی تقبیح کی گئی کہ ان میں سے ہر ایک قابل اعتماد اور قابل تقلید نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کے 5 اعتراضات گزر گئے۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو اس لیے نہیں مانتے، آپ کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ آپ کے پاس قرآن جبریل لے کر آتے ہیں، اور آپ کہ ولی جو ہے آپ کے دوست ملائک میں سے وہ جبریل امین ہیں، لہذا ہم اس کو ماننے، وہ ہمارے دشمن ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء کرام کے سلسلے میں کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو کیا تھے؟ معلم السحر، جادو سکھانے والی بھی تھے، اور جادو کے بلبوتے پہ انہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے۔ تیسرا کہتے تھے کہ ہاروت اور ماروت کو آپ سحر کو غلط کہتے ہیں، حالانکہ سحر منزل من اللہ ہے، آسمان سے ہاروت اور ماروت کے ذریعے اتارا گیا ہے، تو آپ کیسے نبی ہیں جو ایک منزل من اللہ چیز کو منع کرتے ہیں؟ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ مسلمان آپ کو راعینا کہتے رہے، تو آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، جب ہم نے کہا راعینا تو آپ نے ہم پر اعتراض کر دیا ہے، یہ تو تعصب ہے۔ اور 5واں اعتراض یہ تھا
کہ آپ کیسے نبی ہیں؟ ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسری بات کرتے ہیں، ایک دن ایک حکم بتاتے ہیں، دوسرے دن اس کو بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ تردد کا شکار ہیں۔ پھر یہ بتلائے کہ یہ اعتراضات کا مقصد کیا ہے، تو فرمائے ان اعتراضات کا مقصد یہ ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ كُفَّارًا، کہ جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو کافر بنانے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ تو اعتراضات کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ لگائی کہ ایک تو آپ نے ان سے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تو عفو اور صفو سے کام لینا ہے، درگزر کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے نماز قائم کرنی ہے، اور چوتھا زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، نیکیاں کرتے جانا ہے۔ پھر کافر کا اور کسی بھی اہل مذہب کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب پر اعتراضات کرو، اس کے ماننے والوں کو شک میں ڈال دو، اور پھر یہ دعویٰ کر دو کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ تو انہوں نے بھی، یہود و نصارہ دونوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت ہمارے راستے میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے قانون بیان کیا کہ جنت میں دخول کے لیے ایک تو اسلام لوجہ اللہ، یعنی اعتقادات صحیح عقائد، اور دوسرا محسنیت یعنی عبادات حضور قلبی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جو عبادات ہوں گی، اس کی بنیاد پہ بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اور وہیں سے ان کے 5 قول قال کے ذریعے، ایک میں تو قال نہیں ہے، باقی 4 میں قال ہے۔ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دوسرا قول تھا قالت اليهود ليست النصارى، تیسرا قول من اظلم ممن منع مساجد اللہ، یعنی جب انہوں نے اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار کہہ دیا تو پھر ایک دوسرے کو بھی کافر کہنا لازمی تھا۔ تو ایک نے کہا کہ جب جنت نہیں جائے گا تو لازمی بات ہے کافر ہوگا، تو یہودیوں نے کہا نصارہ کافر ہیں، نصارہ نے کہا یہودی کافر ہیں، اور جو ان کے علاوہ دوسرے مذاہب تھے وہ انہیں دیکھ کر کہ یہ تو مولوی حضرات جب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے۔ وہ ایک بزرگ ہے نا، یہ مانکی شریف میں جانا، مانکی شریف والے ایسے کرتے تھے کہ جو اشارہ کرتا تھا انگلی سے اس کی انگلی کاٹ توڑ دیتے تھے، اور دوسرا یہ کرتے تھے کہ جو کہتا تھا کہ جو آدمی اشارے کا قائل ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے یہ کافر ہے۔ تو وہاں ایک عالم گئے، منطقی عالم تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے اس کو پوچھا کہ بھائی جو اشارہ کرتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو لا کافر ہے، وہ تو لا کافر ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ لا کافر کوئی بڑا کافر ہوگا، خوش ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، تو ان کو چھوڑ دیا، ان کی جان چھوٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہودی یہ بھی کافر ہیں، نصارہ نے کہا کہ یہودی کافر ہے، یہودیوں نے کہا کہ یہ کافر ہے، تو جاہلوں نے کہا یہ تو لا کافر ہے۔ جب ہم یہ آپس میں مولوی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں تو ہم تو لازمی طور پہ ان کو کافر کہیں گے، تو انہوں نے بھی کافر کہا۔ پھر کفر کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب کفر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤ، اس کی مسجد میں نہ جاؤ، تو اس کا حکم بیان کیا گیا کہ مساجد اور مقدس مقامات سب کی قابل احترام ہیں، اس کے خراب کرنے کی کوشش یہ کوئی بھی نہ کرے۔ من اظلم ممن منع مساجد اللہ، ایت نمبر 113 اور 114 میں یہی مضمون بیان ہوا۔ آج ایک اور قول ہے ان کا جو مجموعی طور پہ چوتھا قول ہے، اور اس سے بھی مقصد ان کی بغض و عناد ہے اور ان کی نافرمانیاں ہیں، اور ایک عجیب انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض ہے۔ وہ یوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے تھے کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ،
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، تو یہ کہتے تھے استغفر اللہ۔ پیغمبروں کو کہتے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کے معنی تو غلام ہوتا ہے، بندے کے معنی تو عاجز ہوتا ہے، تو پیغمبر عاجز ہوتا ہے، پیغمبر کو گستاخی کر دی کیا کہتے تھے؟ وہ گستاخ ہو گیا۔ پیغمبر کو عالم الغیب نہیں کہ وہ یہ گستاخ ہو گیا۔ وہ کیوں؟ پیغمبر کی شان اتنی بڑی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے، پیغمبر مختار کل ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس یہ ہوتے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا عاجز بندہ ہے، تم تو گستاخ رسول ہو گئے۔ اسی طرز پہ آپ علیہ السلام کے پاس ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو کہا کہ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے ہیں تو یہ تو آپ ان کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں، آپ تو گستاخی کر رہے ہیں، آپ تو ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات میں ذرہ یہ بات محسوس نہیں کرتے، وہ اسے بےزتی نہیں سمجھتے، اسے ہلکا پن نہیں سمجھتے کہ ان یکون عبد اللہ، کہ وہ اللہ کا بندہ، بلکہ آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے جب راز و نیاز میں باتیں کی، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو خصوصی باتیں ہوئی، تو اللہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو کس نام سے پکارا کروں پیارے؟ یہ پیار محبت کی ملاقات تھی نا، یہ ایک محب اور محبوب کے درمیان ملاقات تھی، تو اس ملاقات میں رب کائنات نے پوچھا پیارے کس نام سے پکاروں؟ یاسین کہوں، طٰہٰ کہوں، رسول اللہ کہوں، محمد کہوں، احمد کہوں، کیا کہوں؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا اللہ میرے خواہش، اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا نام بولوں تو میں تو کہتا ہوں کہ مجھے اپنا غلام کہا کریں۔ اس لیے رب العالمین نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اسریٰ بعبدہ، اپنے غلام کو لے کر گئے، اپنے بندے کو لے کر گئے۔ تو انبیاء کرام علیہم التسلیمات وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو غلام کہنے پر کبھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس کو ہلکا نہیں، اسے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اور لوگ باجوہ صاحب کا اگر کوئی ملازم ہو جائے، اس کے گیٹ کیپر ہو جائے، تو وہ ساری دنیا پہ چوڑا نہیں ہوتا میں باجوہ صاحب کا گیٹ کیپر ہوں، سیدھا کر دوں گا تمہیں۔ تو جو اللہ کا غلام ہو جائے، اللہ کا نوکر ہو جائے، اللہ سے اپنا غلام کہہ دیں، اور جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھنے لگے، اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کون سا؟ تو یہ کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہو؟ حضرات کو آپ کیا کہتے ہو؟ آپ ان کو عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لہذا ایسا نہ کہا کریں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کیا تھے؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یہ ان کی شان میں جو ہے کیا ہے؟ شان بڑھا دی۔ شان بڑھانے کے لیے کیا کہہ دیا؟ کہ اللہ کے بیٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یہودیوں نے یہ کہہ دیا۔ اور یہ نصارہ کو دیکھ کر ان کی بہت ساری باتیں ایک دوسرے کی ضد میں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو کہنے لگے قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کے اولاد ہے۔ ولد کہا، ابن نہیں کہا، ولد عام ہے، ولد بیٹی کو بھی کہتے ہیں اور بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ مشرکین مکہ نے یا تو استہزاءً کہہ دیا، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ اچھا جب کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، تو
وہ مؤنثات ہیں لہذا وہ اللہ کی بیٹیاں ہوں گی۔ تو انہوں نے ملائک کو اللہ کا بیٹیاں کہہ کر گویا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی تقبیح کی اور ان کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا کہ پاگلو تمہارا تو دماغ چل گیا ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا قالوا، اس لیے ولد کا لفظ ہے کیونکہ یہ تینوں کو شامل ہے۔ قالوا اتخذ اللہ، قالوا سارے کافروں نے کہا، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، اور مشرکین مکہ نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، ملائک اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، علامہ ابن کثیر اور صاحب روح المانی نے لکھا ہے کہ اتخاذ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انہوں نے ولد حقیقی نہیں کہا تھا۔ ولد حقیقی تو اس کو کہتا ہے نا کہ ماں باپ کا بیٹا ہو، ولد حقیقی نہیں کہا تھا، البتہ ولد حکمی کہا تھا۔ ولد حقیقی کے لیے تو پھر ان کو کیا ہے، ماں بھی ثابت کرنی پڑتی۔ اچھا اگر ولد حقیقی ہے تو پھر کیا ہے، ان کے اگر یہ ان کے اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں کون ہے؟ تو اس طرح جو ہے نا ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اس لیے اتخاذ، لفظ اتخاذ سے اتخذ اللہ ولدا، قالوا اتخذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ولد اللہ ولدا، اللہ نے اولاد جنی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ہر جگہ جہاں بھی قرآن میں اکثر جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتخاذ کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقیقتاً ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ حکماً۔ اب حکماً بیٹے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حکماً بیٹے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، باپ کا چہیتا بن جاتا ہے، باپ کا چہیتا ہوتا ہے، اور چہیتے سے بندہ مجبور ہوتا ہے۔ چہیتے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، جب کسی کے ایک بیٹے کے ساتھ پیار ہو سارے بیٹوں میں، اور اس کا تعلق بہت زیادہ ہو، اور وہ ہونہار بھی ہو اور قابل اعتماد بھی ہو، تو جب والد اگر برسر اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے، تو لوگ اس بیٹے کا سہارا لے کر اس سے ناجائز کام کرواتے ہیں، جائز ناجائز جو بھی ہیں تو زبردستی کرواتے ہیں، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کے کرنے پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولاد بنائی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام گویا اللہ کے نائب ہیں۔ جس طرح بیٹا باپ کا معاون اور ناصر اور نائب ہوتا ہے، اسی طرح کیا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح عزیر علیہ السلام یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، اور اللہ سے یہ زبردستی کام کرواتے ہیں، اللہ سے کروا لیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے 4 طرح کی اس کی تردید کی دونوں آیات میں، بلکہ 5 طرح کی۔ فرمایا سبحانہ، پہلی تردید یہ ہے کہ سبحانہ، اللہ اس بات سے بہت بری اور صاف اور شفاف اور پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد یہ تو کس کی، یہ تو نقص اور کمی کی علامت ہے اولاد کا ہونا۔ کیوں؟ اولاد، ولد جو ہے، والد جو ہے وہ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور سبحانہ اللہ محتاجی سے پاک ہے۔ اولاد ولد کا جنس ہوتی ہے، ماں باپ ایک جنس کے ہوتے ہیں نا، اگر غیر جنس کے ہوتے تو بہت بڑا عیب ہے۔ کبھی کیا ہو، کسی عورت کے ہاں اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی کوئی دوسری جنس پیدا، بکرا پیدا ہو جائے تو ساری دنیا حیران نہیں ہوئی، فلاں کا بکرا ہوا ہے، فلاں کا بیٹا بکرا ہوا ہے، بکری ہوئی ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، بڑا حیران کن بات ہے۔ تو باپ کا لی کے ڈیفینیٹلی لازمی طور پہ باپ اور بیٹے کا جنس ایک ہونا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین تو سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور تعالی عن الجنس والجہاد، اللہ تو جنس سے پاک ہے، اس کے کوئی ہم جنس، تو سبحانہ اللہ جنس سے پاک ہے۔ اسی طرح جب اللہ کو اللہ کی اولاد ہوگی تو ولد والد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔
سبحانہ و مثیل اور مثل سے، مماثل سے، تمثیل سے، شریک سے، شبیہ سے، سہیم سے، قسیم سے، سب سے پاک ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مدانی لہ، ٹھیک ہے؟ تو سبحانہ وہ پاک ہے، ایک دلیل یہ ہو گئی، یہ باقاعدہ دلیل ہے، ایک لفظ ہے، یہ مستقل دلیل ہے۔ سبحانہ پاک ہے، جب پاک ہے تو اولاد کی ضرورت نہیں۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ نمبر 2 دوسری دلیل اسی کی ملکیت میں ہے۔ بل لہ، لہو کا ترجمہ صاحب جلالین اور تمام مفسرین یہ کرتے ہیں، بل لہ ملکن و ملکن، ملکن و ملکن و خلقن و عبیدن، یعنی اسی کے لیے ہے ملک، ملک اختیارات کے اعتبار سے، ملکن بادشاہت کے اعتبار سے، خلقن پیدا کرنے کے اعتبار سے، عبیدن غلامی کے اعتبار سے، سب اس کے ہیں۔ تو جب وہ اس کی جب سب اس کی مملوک ہے تو یہ بیٹا بھی اس کا کیا ہوگا؟ مملوک ہوگا۔ اور مملوکیت اور ولدیت میں منافات ہے۔ مملوک کبھی بیٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ اصول یہ ہے، آپ کا بھی اصول رہا ہے، تمام شرائع کا یہ اصول رہا ہے، من ملک ذا محرم محرم منہ عتق علیہ، کہ جو بھی کبھی اپنے محرم رشتہ دار کا مالک بنے گا۔ جب غلاموں کا دور تھا اور خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو اگر کوئی غلطی میں اپنے بیٹے کا مالک بن جاتا تھا تو وہ بیٹا آزاد ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی غلطی میں اپنے باپ کا مالک بن جاتا تھا، بڑے بھی بکتے تھے نا، تو اگر کوئی باپ گم ہو گیا اور اس کو کسی نے غلام بنا لیا اور بکتے 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 وہ بیٹے کا ہاتھ آ گیا اور اپنے بیٹے نے اس کو خرید لیا، تو وہ کیا ہو جاتا تھا؟ آزاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے مالکیت یعنی مملوک ہونا اور غلام بیٹا ہونا، اس میں بھی منافات ہے۔ لہذا دوسری تردید یہ ہو گئی کہ لو بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ یعنی قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ولد بنا رکھا ہے، فرمایا نہیں نہیں، اصل بات بلکہ بات یہ ہے، بل یہ کس کے لیے؟ ماقبل بات کو موڑنے کے لیے، اگلی بات شروع کرنے کے، بلکہ اس کی اولاد، اس نے اولاد نہیں بنائی، بلکہ اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ کل، تیسری دلیل، کل لہ قانتون، سب اس کے تابع ہیں، قانت ہیں، تابعدار ہیں، اس کے سامنے خضوع اور خشوع کرنے والے ہیں۔ تو بیٹا جو ہوگا وہ اب باپ کا اس طرح قانت اور تابع نہیں ہوتا، تابع نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو بغیر نقصان کے بنانے والے ہیں۔ یہ کل لہ قانتون میں 2 معنی ہیں۔ کل لہ قانتون یعنی ساری کے سارے مخلوق اس کے تابع ہیں، چاہے طوعاً ہو یا کیا ہے کرہن، طوعاً او کرہن، خوشی سے ہیں یا زبردستی ہیں، یعنی کوئی تشریعی طور پہ اللہ کا قانت ہے، تابع ہیں، اور کوئی تکوینی طور پہ اللہ کا قانت تابع ہے۔ یہ سورج جو صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا ہے، اور یہ ستارے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تشریعی طور پہ نہیں بلکہ تکوینی طور پہ ہے۔ دن صبح پہ شروع ہوتا ہے، شام کو ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے، روشنی آتی ہے، یہ جو سارے سسٹم چل رہے ہیں یہ تکوینی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طوعاً اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ اور انسان جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ کرہن ہے، اور انسان کیا ہے؟ طوعاً ہے، یعنی انسان کو شریعت، تشریع، حکم کی بنیاد پہ اللہ کا تابع بنایا گیا ہے۔ تو کل لہ قانتون کا ایک معنی یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات چاہے طوعاً ہو چاہے کرہن ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً ہو، سب اس کے تابع ہیں، یہ معنی ہے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کل ممن ذکر، ماقبل میں جو لوگ ذکر ہوئے ہیں کہ ان کو انہوں نے معبود، انہوں نے اللہ کا بندہ بنایا ہے، اللہ کا بیٹا بنایا ہے یا بیٹیاں بنائیں، یہ سارے کے سارے یہ تو اللہ کے قانت اور تابع ہیں۔ تو ولد اولاد کا معبود نہیں ہوتا، ولد اولاد کا عابد نہیں ہوتا، اور ولد اولاد جو ہے وہ والد کی معبود، والد اولاد کا معبود نہیں ہوتا، اور اولاد ولد کی عابد نہیں ہوتی، اس کی تابعدار اور اس کی عبادت گزار نہیں ہوتی۔ بدیع السماوات، چوتھی دلیل بدیع السماوات والارض، بدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نقشے کے بنائے، بدیع بدع الافلاک والارضین، جس نے آسمان اور زمینوں کو بغیر نقشہ کے بنایا ہے۔ ابداع اور بدع یبدع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابتداءً کوئی چیز ایجاد کر دینا، ٹھیک ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما کنت بدعا من الرسل، یعنی میں انبیاء کرام میں کوئی پہلا بندہ نہیں ہوں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں۔ تو بدع اور بدیع اور بدع یبدع اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بغیر ماڈل، بغیر نقشے کی کوئی چیز بنانے، پہلے سے کوئی چیز موجود، اسی سے بدعت نکلی ہے۔ اسی سے کیا ہے؟ بدعت نکلی ہے۔ ایسے بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں من لا اصل لہ، یہ جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اور کرنے والا اسی شریعت سمجھ کر کرے، کرنے والا اسی کیا ثواب سمجھ کر کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، تو وہ بغیر نقشے اور بغیر ماڈل کے آسمان اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ تو اس میں وہ بھی آ گئے جن کو تم نے ان کا اولاد، اور جس کو اس نے بنایا ہے تو صانع مصنوع، صانع کی اولاد نہیں ہوتی، مصنوع اور صانع ایک دوسرے کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ مشین اور اس سے نکلنے والی پروڈکٹ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے جنس نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کے مشابہ اور مماثل نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا ہے؟ ایک مشین ہے اس کو صانع کہتے ہیں، اور جو سی چیز نکلتی ہے اسے مصنوع کہتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین سارے کائنات کے صانع ہیں اور بغیر نقشے کے صانع ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے اولاد نہیں ہیں۔ اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون، اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ والد اولاد کا تقاضا تب کرتا ہے جب اسے کوئی کمی ہو، اسے کوئی کمزوری ہو، اسے کوئی کام کرنے ہو، کسی کام کے اندر دشواری آتی ہو۔ ہل چلانا ہے، وہ نہیں چلا، بوڑھا ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیٹا دے دے۔ مشین چلانی ہے تو بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں اللہ بیٹا دے دے۔ جی کوئی دوسرا کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، کھانا کھمانا ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرا نائب، میرا جو ہے نا کوئی میراثی مجھے دے دے تاکہ وہ کیا کرے؟ میری میراث سنبھال لے۔ میراثی ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا، آپ کی زبان میں تو میراثی کسی اور کو کہتے ہیں جی، تو ہم میراث خور کہتے ہیں اس کو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی اولاد دے دے مجھے، بیٹا دے دے۔ کیوں؟ لیکن اللہ رب العالمین کی شان مقدسہ تو یہ ہے اذا قضا امرا، جب وہ اذا قضا، قضا کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا، قضا یقضی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے انتہا کو پہنچانا، پورا کرنا، یا قضا کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ اسی سے قضا نمازوں کی ادائیگی کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں۔ اذا قضا امرا، لیکن یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنا۔ جب فیصلہ، اذا قضا جب کر لیتا ہے، امرا کسی بات کا فیصلہ، فانما یقول له کن، اسے کہتے ہیں کن، تو کہتے ہیں کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے مراد ہے سرعت ترتب ارادہ علی المراد، یعنی ارادے کا مراد پر بہت جلدی مرتب ہونا۔ ارادے کا مراد پر بہت جلدی مرتب ہونے کا معنی کیا ہے؟ کن فیکون ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ ہونا ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے؟ وجود ہے۔ اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں تو بس چیز کو وجود مل جاتا ہے، لیکن ہم انسانوں کی سمجھ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ کن فیکون انتہائی شارٹ اور انتہائی تیز لفظ ہے، تو گویا کہ تیزی کے ساتھ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پلک جھپکنے میں فلاں کام ہو گیا، فلاں کام پلک جھپکنے میں ہو گیا، تو اللہ کا کام پلک جھپکنے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پلک جھپکانے کی ضرورت نہیں ہے، بل ہوا اقرب، بل ہوا اسرع، اس سے بھی جلدی ہے۔ تو لفظ کن کہنے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کے ارادے میں جب کوئی کام آتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو کن فیکون یہ کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے کس سے؟ سرعت ترتب ارادہ علی المراد، مراد پر ارادے کی فوری طور پہ سرعت اور جلدی کے ساتھ مرتب ہونے کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ بزرگ وفات پا گئے، ان کے لیے دعا بھی فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرما دے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. بزرگوں کے لیے دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے وارث خان صاحب کی، اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ، اللہم بدل سیئاته بالحسنات، اللہم نقہ من الذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ
تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں، ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرما دیں، ان کے آخرت کے تمام منازل آسان فرما دیں۔ اے اللہ خصوصی رحم والا، کرم والا، فضل والا معاملہ ان کے ساتھ فرما دیں۔ اللہ ان کی تمام نیک اعمال ان کی بارگاہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوئی رب کریم ان پہ عفو کا قلم پھیر کر یا اللہ معافی و درگزر والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ان کے تمام نیک اعمال اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما دے۔ پسماندگان کے نیک اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔